سلطان بابا نے اندر آتے ہی روبدار آواز میں سارے ہجوم کو سلام کیا اور اطمینان سے تسبیح گھماتے ہوئے ٹھیک میرے سامنے دوسری جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ میرے بندھے ہاتھ اور حالت دیکھ چکے تھے۔ ہم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور مجھے لگا جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہو، کیسے ہو عبداللہ میاں؟ میں نے بھی اسی غیر مرئی رابطے سے سر ہلا کر انہیں اپنے اچھے ہونے کا اطمینان دلایا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر زیر لب دعا دی، لیکن جانے کیوں مجھے ان کی پلکوں کے گوشے بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے جلدی سے نظر جھکا لی کہ کہیں یہ لوگ میری بھیگی پلکوں کو اس قید اور تکلیف کا شاخسانہ نہ سمجھ لیں۔ کاش دل کے کاٹ سے نکلے آنسوؤں کا رنگ عام درد کے آنسوؤں سے کچھ مختلف ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اچانک بھیڑ پر جیسے سکتہ ستاری ہو گیا۔ پہرے داروں نے جلدی جلدی اپنی جگہ سنبھالی اور پھر احاطے میں بچھے تخت کے پیچھے سے دھیرے دھیرے چلتا ہوا جبروت نمودار ہوا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی وہ سرد، صفاق اور قہر بھری نظر میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی اور کچھ دیر ہم دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ مجھے اس کی نظر میں چھپی چنگاریاں فضا میں بکھرتی سی محسوس ہوئیں۔ اچانک وہ زور سے دھاڑا، تو تم ہو عبداللہ جسے سولی چڑھنے کا شوق اس بستی تک کھینچ لایا ہے؟ ویسے ایک بات ہے، تمہاری ہمت کی داد دینا بھی زیادتی ہوگی۔ جبروت کی پسند کو بھگا لے جانے کی کوشش کرنے والا یا کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ جسے خودکشی کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ سوچا ہو۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ لڑکی کی رضامندی بھی شامل تھی تمہارے ساتھ بھاگنے میں یا تم ہی نے اسے ورغلایا تھا؟ مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اتنی دور سے بھی سلطان بابا کی تسبیح کے دانے گرنے کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے جبروت کی طرف دیکھا۔ میں اسے بھگا کر نہیں لے جا رہا تھا۔ لڑکی کا باپ بھی میرے ساتھ تھا اور وہ شہر جانا چاہتے تھے کیونکہ لڑکی کو تمہارا رشتہ منظور نہیں۔ ساری بستی یہ بات جانتی ہے۔ میری بات سنتے ہی جبروت کے منہ سے غصے کے مارے کف بہنے لگا۔ اسے شاید اتنے براہ راست جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ زور سے چلایا، سب بکواس ہے۔ مزار کے متولی اور مجاور کے بھیس میں تم لوگ یہ دھندے کرتے ہو؟ بردہ فروشی کے لیے یہی جگہ ملی تھی تم لوگوں کو؟ میں جانتا ہوں ہماری بستی کی عورتیں بہت معصوم ہیں۔ ضرور اس کا باپ بھی تمہارے بہکاوے میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال لڑکی بھی تمہارے ساتھ جرم میں برابر کی شریک ہے اور میری عدالت تم دونوں کو۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ سلطان بابا کی آواز گونجی، کوئی بھی عدالت فیصلہ دینے سے پہلے ملزم کو صفائی دینے کا پورا موقع دیتی ہے۔ تو پھر یہ تمہاری کیسی عدالت ہے جو خود ہی وکیل ہے اور خود ہی منصف؟ جبروت چونک کر پلٹا۔ یہ آج کی دوسری انہونی تھی کیونکہ آج تک جبروت کی دربار میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ سکے۔ وہ پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا، وہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ! میں بھول گیا تھا کہ گروہ کا سرغنہ بھی یہیں موجود ہے۔ اتفاقاً ایک بارش کیا برس گئی، تم نے تو خود کو اس بستی کا مسیحا ہی سمجھ لیا۔ چلو کیا یاد کرو گے، جبروت کی عدالت تمہیں تمہارے ساتھی کی وکالت کا موقع بھی دیتی ہے۔ پھر نہ کہنا کال گڑھ میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ جبروت نے داد طلب نظروں سے مجمع کی طرف دیکھا جہاں کچھ بزرگ ندامت کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ جبروت ہجوم کی خاموشی سے چڑ سا گیا۔ اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ
بستی کے بہت سے لوگ دل ہی دل میں اس تماشے سے خوش نہیں ہیں۔ اب یہ خود اس کی اپنی انا کا مسئلہ بھی بنتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی اگر ہمیں عبرت کی مثال نہ بناتا تو اس کی سلطنت کے قلعے میں یہ پہلی نقب ہوتی جو ایک کمزور اور بے بس بوڑھے کے ہاتھوں لگتی۔ لہٰذا اسے اپنے تیور کڑے کرنے پڑے۔ وہ زور سے چلایا، لیکن یاد رہے، اگر تم دونوں اپنی صفائی میں کچھ ثابت نہیں کر سکے تو پھر میں تم دونوں کا وہ حال کروں گا کہ تمہاری اگلی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو بولو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سارے مجمع کی توجہ سلطان بابا کی جانب ہو گئی۔ یہ ان سب کے لیے بھی ایک انتہائی حیرت انگیز تجربہ تھا کہ انہوں نے آج تک لوگوں کو جبروت کے قدموں میں گرتے اور گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلطان بابا کی تسبیح لگاتار گھوم رہی تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، عبداللہ کی صفائی کے لیے لڑکی اور اس کے باپ کا بیان ہی کافی ہے۔ لڑکی تم سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی اور اپنے باپ کے ساتھ شہر جا کر اپنے منگیتر سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تم اسے روک نہیں سکتے۔ یہ لڑکی کا حق ہے، اسے شہر جانے دو۔ جبروت نے زور سے کہکا لگایا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست۔ جس لڑکی کے حق کے لیے تم مجھے نصیحتیں کر رہے ہو، اس کا باپ تو وہاں کونے میں سر جھکائے کھڑا ہے۔ چلو کوئی تو ہو جو جبروت کو بھی نصیحت کر سکے۔ مرنے سے پہلے کوئی اور حسرت ہو تو وہ بھی بیان کر دو۔ کوشش کروں گا تمہارے ہر حکم کی تعمیل ہو۔ کارندوں نے اپنے آقا کی حصے مزاح پر مسکرا کر اسے داد دی۔ سلطان بابا نے جبروت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ ہاں، ایک خواہش اور ہے میری، اگر پوری کر سکو تو مجھے اس بزرگ جوڑے کی نواسی سکینہ کا پتہ بتا دو۔ انہیں اس عمر میں مزید در بدر اور خوار نہ کرو۔ جبروت ہنستے ہنستے ایک دم چپ ہو گیا اور اس نے اپنی قہر بھری نگاہ سلطان بابا کی اٹھی ہوئی انگلی کے تعاقب میں ہجوم کی طرف دوڑائی۔ بھیڑ جبروت کی اٹھتی نگاہ سے گھبرا کر ایک دم درمیان سے یوں چھٹی جیسے کوئی تیر کمان سے نکل کر ان کی جانب لپکا ہو۔ لوگ دونوں اطراف اس طرح ہٹے جیسے کوئی ساکت پانی میں لکیر کھینچتے۔ لوگوں کی آخری قطار میں سکینہ کے نانا نانی کھڑے تھے۔ پتہ نہیں وہ پہلے ہی سے اس بھیڑ کا حصہ تھے یا پھر جب سلطان بابا کو لایا جا رہا تھا تو وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ آ گئے۔ جبروت کی ساری زندہ دلی پل بھر ہی میں ہوا ہو گئی اور شدید طیش کے عالم میں چلایا، بس بہت سن لی تمہاری بکواس۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے واز سن کر یہاں کے لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا انداتا کون ہے۔ نہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ اس ساری کائنات کا انداتا صرف ایک ہی ہے۔ سلطان بابا نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور ابھی تمہاری سانس چل رہی ہے، لہٰذا توبہ کا وقت ابھی باقی ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ جبروت کے صبر کا پیمانہ اب بالکل ہی لبریز ہو چکا تھا۔ آج تک کسی نے اس کے سامنے یوں سر اٹھانے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن آج اسے ہماری آنکھوں سے اپنا خوف مفقود دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کی حکومت کی تو اصل بنیاد ہی یہ خوف تھا۔ اس لمحے مجھ پر ایک اور عجیب سا انکشاف ہوا۔ خوف کا واسطہ دراصل پوشیدگی سے ہوتا ہے۔ جو چیز ظاہر اور واضح ہو جائے
وہ اپنا اصل خوف اور ڈر کھو دیتی ہے، اور شاید ٹھیک اسی وقت یہی کلیہ جبروت کے ذہن کے کسی کونے میں بھی سر اٹھا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھ سے اور سلطان بابا سے کسی قسم کی مزید بحث اس کا خوف اس کی رعایا کے دلوں سے مزید کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا اس نے دربار ختم کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تمہاری تبلیغ کا وقت ختم ہوا۔ افسوس تم اپنے ملزم کا دفاع نہیں کر سکے، لہٰذا میری عدالت اس لڑکے کو کال گڑھ کی لڑکی کو ورغلا کر بھگا کر لے جانے کا مجرم سمجھتی ہے، لیکن اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا آخری موقع ضرور دوں گا۔ کل صبح سورج نکلتے ہی عبداللہ کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد میرے 6 پالتو کتے بھی اس کے پیچھے چھوڑے جائیں گے۔ اگر ملزم میرے شیروں کی گرفت میں آئے بغیر یہ صحرا پار کر کے اسٹیشن تک پہنچ گیا تو بے قصور سمجھا جائے گا اور باعزت بری ہوگا۔ دوسری صورت میں یہاں موجود یہ بوڑھا بوڑھی بھی اپنی جان سے جائے گا۔ اگر کسی کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو بولے۔ مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ پیش امام نے کچھ ہمت کی اور حلق تر کر کے بولا، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان دونوں پر رحم کیجیے۔ یہ اس علاقے کے نہیں ہیں، انہیں علاقہ بدر کر دیجیے، پر اتنی کڑی سزا نہ دیں۔ ہم سب کی یہی التجا ہے آپ سے۔ جبروت کے ماتھے پر شکنیں بڑھ گئیں۔ پیش امام کی دیکھا دیکھی چند اور بزرگوں نے بھی جبروت کو دہائی دی اور اس کے والد اور دیگر بزرگوں سے اپنے تعلق کے واسطے دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو یک لخت خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ جبروت بے انصاف ہے۔ اگر عبداللہ اپنے جرم کا اقرار کر لے اور مجھ سے رحم کی اپیل کرے تو میں اس کی سزا میں کمی کا سوچوں گا۔ سارے ہجوم کی نگاہیں میرے جانب اٹھ گئیں۔ بھیڑ کی پچھلی قطاروں میں سے چند ایک نے اشاروں سے اپنے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں التجا بھی کی کہ میں جبروت سے معافی مانگ کر یہ قصہ ختم کر دوں۔ میں نے جبروت کی طرف دیکھا۔ اگر میری بے گناہی کی سند یہ صحرا دے سکتا ہے تو میں تمہارے پاؤں پڑنے سے یہی بہتر سمجھوں گا کہ میری قسمت کا فیصلہ یہ صحرا ہی کرے۔ بزرگوں نے سر پیٹ لیے۔ جبروت کے اشارے پر مجھے اور سلطان بابا کو وہاں سے دھکیلتے ہوئے پھر سے انہی غلام گردشوں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ البتہ دوسری راہداری مڑتے ہی سلطان بابا کو مجھ سے علیحدہ کر کے وہ کسی اور جانب لے گئے اور مجھے دائیں جانب بنی کوٹھریوں میں سے 7ویں قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ یہ کمرہ بھی گزشتہ رات والے زندان کی طرح مختصر اور تنگ تھا۔ اس میں باہر کی جانب کھلنے والا کوئی روشن دان بھی نہیں تھا، البتہ اوپر کی جانب دیوار میں ایک آدھ اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی تھی جو شاید ساتھ والی کوٹھری کی جانب کھلتی تھی۔ غالباً ہوا کے گزرنے کے لیے انتظام رکھا گیا ہو، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بھی سلاخوں والا نہیں تھا، لہٰذا سخت لکڑی کا بھدا سا بڑا دروازہ بند ہونے کے بعد دن میں بھی اس کوٹھری میں آدھی رات جیسا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں ٹٹول کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے کانوں میں بار بار کال گڑھ پہنچنے کے بعد سلطان بابا کا کہا ایک جملہ گونج رہا تھا، یاد رکھنا، موت صرف جسم کے فنا ہو جانے کا نام ہے، موت کے بعد ہی اصل زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کیا میرے اس فانی جسم سے رخصتی کا وقت بھی قریب آ چکا تھا؟ لیکن کیا میرے ذمے اس دنیا کے جتنے فرائض تھے میں نے وہ سب پورے کر دیے ہیں؟ کیا میری ہر تلاش کی آخری حد
یہی موت تھی؟ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک دیوار کے اوپر والے حصے میں جہاں ایک اینٹ کی درز خالی تھی، آہٹ سی بلند ہوئی اور ایک سرگوشی سنائی دی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر جب دوسری مرتبہ کسی نے دھیرے سے پوچھا، کوئی ہے؟ تو میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں عبداللہ ہوں۔ تم کون؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ شش، آہستہ بولو۔ جبروت کے کسی کتے نے اگر تمہاری آواز سن لی تو غضب ہو جائے گا۔ میں 5 مہینوں سے اس قید تنہائی میں پڑا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری باتوں کی آواز سن کر کوئی تمہاری کوٹھڑی بدل دے۔ ترس گیا ہوں میں کسی کی آواز سننے کو، کسی سے بات کرنے کے لیے۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن تم کون ہو اور تمہیں کس جرم میں اتنی لمبی قید دی گئی ہے؟ میرا نام خانو ہے۔ 5 ماہ پہلے ہی میں جبروت کے وفادار کتوں میں شامل تھا۔ ایک ذرا سی چوک ہوئی اور اس ظالم نے مجھے یہاں لا پھینکوایا۔ سب میرے ہی گناہوں کی سزا ہے۔ اب ساری زندگی مجھے اس کوٹھری میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے۔ ہم سے پہلے یہاں نہ جانے کتنی اپنی سانسیں ہار چکے ہیں۔ اچانک دور کہیں آہٹ سنائی دی۔ وہ جلدی سے بولا، کوئی آ رہا ہے، اندھیرا ہونے کے بعد بات کروں گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا دیوار سے دور ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد کسی نے خشک روٹی کے چند ٹکڑے اور عجیب سے رنگ کا شوربہ ایک ٹرے میں رکھ کر دروازے کے نیچے درز سے اندر کھسکا دیا اور زور سے ہنسا۔ کھانا کھا لو نوجوان، کل تمہیں صحرا بھی پار کرنا ہے، اور خالی ٹرے واپس کھسکا دینا۔ پھر دوسری ٹرے سرکانے کی آواز آئی۔ لے بھائی خانو، تو بھی عیش کر، پھر نہ کہنا یاور یاروں کا خیال نہیں رکھتا۔ جواب میں خانو نے شاید یاور نامی بندے کو کوئی گالی دی۔ آواز مبہم تھی، لیکن یاور کے کہکے مجھے راہداری کے آخر تک سنائی دیتے رہے۔ میں نے کھانے کی ٹرے واپس باہر کھسکا دی اور آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی تو کچھ اجالے ہمارے اندر اتر آتے ہیں، خاص طور پر جب آس پاس ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو۔ سو میں بھی باہر کی تاریکی سے منہ پھیر کر بند آنکھوں تلے اپنے اندر کے اجالوں سے باتیں کرنے لگا۔ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ پھر دوبارہ دیوار کی درز سے آواز ابھری۔ عبداللہ، تم جاگ رہے ہو؟ مجھے اس کا سوال سن کر ہنسی آ گئی۔ تو تمہارا خیال ہے میں اس آرام دہ کمرے کی مسحری پر ٹیک لگائے اپنے غلاموں کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہوں؟ دوسری جانب شاید خانوں کے ہونٹوں پر بھی صدیوں بعد کوئی مسکراہٹ ابھری۔ تبھی وہ بولا، زندہ دل لگتے ہو، یہاں کیسے آپ پھنسے؟ میں نے مختصراً اپنا جرم بتا دیا۔ خانو دوسری جانب سے زہر خند لہجے میں بولا، تم ٹھیک سمجھے ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ گرا ہوا خطرناک اور کمینہ صفت انسان ہے۔ وہ لڑکی اب کبھی بھی اس کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پائے گی اور اسی قلعے میں سسک سسک کر دم توڑے گی۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اس درندے کی ہوس کا شکار ہو چکی ہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار تمہارے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے میں خود کو بھی انتہائی گرا ہوا انسان محسوس کر رہا ہوں کہ کل تک میں خود بھی اس کے کسی پالتو کتے کی طرح اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا آیا ہوں۔ جانے کتنے بے گناہوں کے خون سے جانے انجانے میں صرف اس کی خوشنودی پانے کی خاطر ہاتھ رنگ چکا ہوں میں، اور آج شاید انہی مظلوموں میں سے کسی کی آہ نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔
خانو نہ جانے ماضی کی کن بھول بھلائیوں میں کھو گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا لپکا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز بلند ہونے سے روکی۔ سنو خانو، کیا تم سکینہ نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو؟ اسے بھی اس قلعے کی طرف ہی لایا گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی دوسرے جانب کچھ دیر کے لیے سناٹا سا چھا گیا اور پھر خانو کی ہیجانی سی آواز سنائی دی۔ تم سکینہ کو کیسے جانتے ہو؟ خدا کے لیے بتاؤ۔ پچھلے مہینوں سے مجھے اس لڑکی نے سونے نہیں دیا۔ جب بھی ذرا دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے وہ میرے خواب میں چلی آتی ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ میں اپنے گناہوں کا تمہارے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس درد اور خوف کے عذاب سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ میری مدد کرو، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ خانو کا ہیجان اس قدر بڑھنے لگا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اس کی بلند ہوتی آواز آس پاس کے پہرے داروں کو ہوشیار ہی نہ کرتے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے یہ احساس دلایا کہ ہم دونوں کہاں ہیں۔ کچھ دیر بعد خانو کا جنون کچھ کم ہوا تو اس نے دھیرے دھیرے سکینہ کی کہانی میرے گوش گزار کرنا شروع کی، جسے سن کر خود میرے اپنے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہوتے گئے۔ خانو نے بتایا کہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے رات کی گاڑی کال گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر معمول سے کچھ زیادہ دیر کے لیے ٹھہری تھی۔ شاید انجن فیل ہو گیا تھا۔ گرمی اور حبس سے گھبرا کر لوگ پلیٹ فارم پر اتر آئے۔ انہی میں وہ نوجوان جوڑا بھی تھا جسے رحمان گڑھ جانا تھا۔ لڑکی شرمائی اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی شادی کو ابھی پورا ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا، کیونکہ لڑکی کے ہاتھوں کی مہندی تک تازہ تھی اور سہاگ کا سرخ جوڑا بھی تن پر موجود تھا۔ جبروت کا خاص کارندہ اکرم اپنے 2 مزید ساتھیوں کے ساتھ اس وقت پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کی گاڑی دیکھنے کے لیے اسٹیشن ضرور آتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اچھا شکار ہاتھ لگ جاتا تھا اور آقا کو خوش کرنے کا ایک بہانہ ہاتھ آ جاتا تھا۔ اس دن خانو بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ اسی اثناء میں پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے ان کی نظر اس جوڑے پر پڑی۔ لڑکی کو شاید پیاس ستا رہی تھی اور لڑکا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن اس صحرائی اسٹیشن پر بھلا پانی کہاں میسر تھا؟ ٹرین کے مسافروں کے پاس جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ صحرا کے سفر اور پھر اس ویران پلیٹ فارم پر گاڑی کے 3 گھنٹے کے اس غیر متوقع سٹاپ نے ختم کر دیا تھا، اور اس وقت سبھی مسافر پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ رہی سہی کسر اس غضب کی گرمی اور حبس نے پوری کر دی تھی۔ ایسے میں اکرم کی لڑکی پر نظر پڑی اور پھر جم کر ہی رہ گئی۔ اس نے خانو اور دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ تینوں اس لڑکی کی جانب بڑھ گئے۔ ٹرین کے عملے نے اعلان کر دیا کہ انجن فیل ہونے کی وجہ سے قریب ترین جنکشن سے دوسرا انجن منگوایا گیا ہے، لیکن کال گڑھ پہنچتے پہنچتے وہ انجن بھی 5-6 گھنٹے لے گا، یعنی صبح تک انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتنے میں لڑکی کا شوہر بھی ناکام و نامراد بنا پانی کے واپس آ پہنچا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا انتظار وہاں کھڑا اکرم کر رہا تھا۔ اس نے فوراً میٹھے اور مؤدبانہ لہجے میں لڑکے سے درخواست کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو ان کے ساتھ بستی تک چل کر پانی اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آئے۔ لڑکا، جس کا نام رحیم بخش معلوم ہوا، کچھ تذبذب کا شکار تھا کہ وہ اپنی نوبیاہتا بیوی کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ اکرم نے فوراً پانسا پھینکا کہ رحیم بخش چاہے تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے لے۔ اس کے دونوں ساتھی اسٹیشن پر ٹھہر کر ان کے سامان کی حفاظت کریں گے، اور رحیم بخش اپنی بیوی سمیت جیپ میں اکرم کے ساتھ جا کر ٹرین کے سبھی مسافروں کے لیے پانی اور کچھ پھل وغیرہ لے کر واپس آ جائے گا۔ آخر کچھ پس و پیش کے بعد رحیم بخش اس بات کے لیے راضی ہو ہی گیا اور اپنی بیوی کو لے کر اکرم کے ساتھ چل پڑا۔ لڑکی کو وہ سکینہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا،
جو کافی پریشان سے دکھائی دیتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں رحیم بخش کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اکرم اس دوران رحیم بخش سے اس قدر بے تکلف ہو چکا تھا کہ رحیم بخش جیسے سیدھے سادے انسان کو وہ اس وقت دنیا کا سب سے بھلا آدمی دکھائی دیا۔ ویسے بھی اکرم جیسے گھاگ شخص کے لیے اس دیہاتی لڑکے کو اپنے جال میں پھانسنا قطعی مشکل ثابت نہیں ہوا۔ خانو اور دوسرا ساتھی دکھاوے کے لیے اسٹیشن ہی پر رک گئے، اور پھر اکرم اور جوڑے کے پلیٹ فارم سے نکلتے ہی دوسرے راستے سے کال گڑھ کے لیے نکل پڑے۔ اکرم جیپ میں رحیم بخش اور سکینہ کو لیے سیدھا کال گڑھ کے قلعے پہنچ گیا اور انہیں بیرونی احاطے کے ایک مہمان خانے میں چھوڑ کر جبرود کو اپنے کارنامے کی اطلاع دینے چلا گیا۔ سکینہ اور رحیم بخش کے لیے کچھ ہی دیر میں ایک خادمہ کھانا لے کے پہنچ گئی۔ رحیم کو کچھ جلدی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ انہیں واپس پلیٹ فارم پہنچنا ہے، لہٰذا یہ کھانے وغیرہ کا تکلف نہ کیا جائے، لیکن خادمہ نے اسے بتایا کہ اکرم ٹرین کے باقی مسافروں کے لیے پانی اور کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے جب تک آئے گا تب تک اسے یہی حکم ہے کہ جوڑے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ خادمہ نے کھانے کے دوران سکینہ کی پھولوں والی اوڑھنی کی بہت تعریف کی۔ سکینہ نے اسے بتایا کہ یہ چادر اس کی بوڑھی نانی نے اس بڑھاپے میں بھی خاص اپنے ہاتھوں سے سکینہ کی شادی کے لیے کاڑھی ہے۔ خادمہ نے درخواست کی کہ سکینہ جب کبھی یہاں سے دوبارہ گزرے اس کے لیے بھی ایسی چادر ضرور بنواتی لائے۔ سکینہ نے بھی وعدہ کر لیا۔ انہی خوش گپیوں میں رحیم بخش اور سکینہ نے کھانا کھا لیا اور خادمہ برتن لے کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد رحیم بخش کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر چڑھ آیا تھا۔ وہ گھبرا کر جھٹکے سے کھڑا ہوا تو بستر سے گرتے گرتے بچا۔ ایک دوسرا جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ وہ اسی خادمہ کے کمرے میں موجود تھا جو رات اسے کھانا دینے آئی تھی۔ رحیم نے چلا کر اسے پوچھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا اور سکینہ کہاں ہے؟ خادمہ کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی باہر کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ رحیم بخش نے دروازہ کھولا تو 3-4 مرد غصے میں تن تناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور آتے ہی رحیم بخش پر چڑھ دوڑے کہ وہ قلعے کی خادمہ کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ رحیم چلاتا ہی رہ گیا کہ وہ تو خود اپنی سکینہ کو تلاش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور بات اتنی بڑھی کہ قلعے دار کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہاں اکرم اور خانو کو جبرود کے دائیں بائیں کھڑے دیکھ کر رحیم کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن اس کے 1000 چیخنے چلانے کے باوجود اس پر خادمہ کے کمرے میں زبردستی نشے کے عالم میں داخل ہونے کا الزام لگا کر صحرا پار کرنے کی سزا دی گئی۔ البتہ اس وقت جبرود کا دربار عام نہیں تھا۔ قلعے کے اندر صرف اس کے چند خاص کارندے ہی موجود تھے۔ سکینہ کو اس رات بستی کی بیرونی سمت ایک کچے مکان میں قید رکھا گیا تھا اور جبرود کے حکم ہی پر اگلی رات اسے خانو اور اکرم اٹھا لائے تھے۔ آگے کی کہانی بہت مختصر تھے۔ رحیم کبھی وہ صحرا پار نہیں کر سکا۔ سکینہ اس رات جبرود کی خوابگاہ پہنچا دی گئی، لیکن تب بھی وہ ایک زندہ لاش ہی تھی، اور جب صبح سے باہر نکالا گیا تب وہ سانس لینے کے تکلف سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ کچھ نے کہا کہ وہ خود ہی پھندا لے کر اس ذلت بھری زندگی سے منہ موڑ گئی، اور کچھ نے اسے بھی جبرود کے قاتل پنجوں کے دباؤ کا شاخسانہ قرار دیا۔ بہرحال سکینہ مر گئی۔ خانو چپ ہو کر ہانپنے لگ گیا اور میرے زمین و آسمان ایک ہونے لگے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے صرف سکینہ ہی نہیں مری، کال گڑھ کے ہر گھر میں موت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ تبھی اس بستی میں مجھے ہر پل ماتم کی سی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کچھ خون ایسے ہوتے ہیں جنہیں زمین کا دامن بھی خود میں سمیٹنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔
خانو زور زور سے رو رہا تھا۔ جس دن سے سکینہ مری ہے میں ایک لمحہ بھی چین سے نہیں جی پایا۔ مجھے یوں لگتا ہے وہ ہر پل میرے آس پاس پھرتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیوں مار دیا۔ ابھی تو میں نے جینا بھی نہیں سیکھا تھا، ابھی تو شادی کا پراندہ بھی میرے بالوں سے نہیں کھلا تھا، ابھی تو مجھے تتلیاں پکڑنی تھیں، جگنوؤں کے پیچھے بھاگنا تھا، ابھی تو مجھے اپنے رحیم بخش کے ساتھ رنگوں کی پہچان کرنی تھی، ابھی تو میری کئی خواہشیں باقی تھیں۔ پھر تم نے ان کا گلا کیوں گھونٹ دیا؟ خانو نہ جانے کیا کیا بولتا رہا اور میرا چہرہ نمکین پانی سے جلنے لگا۔ جانے وہ میری کون تھی؟ مجھے ہی اس کی شبیہ اس کی موت کے بعد کیوں دکھائی دی؟ کیا واقعی آواز کی لہروں کی طرح ہماری تصویریں بھی خلا کے کسی تہہ میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں؟ جس طرح لوگ اپنی موت کے بعد بھی خوابوں میں زندہ نظر آتے ہیں، کیا میں بھی کسی ایسے ہی خواب کا شکار ہوا تھا؟ کیا یہ صحرا مجھے بھی کوئی سچا خواب دکھا رہا تھا؟ میرا سر درد کے مارے پھٹنے لگا۔ میں روتے ہوئے خانو کو دو بول تسلی کے بھی نہ کہہ سکا۔ پھر اچانک جیسے وہ خود ہی ہوش میں آ گیا۔ سنو عبداللہ، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا اور شاید میرا آخری وقت بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں، لیکن جاتے جاتے میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کل صبح جس صحرا میں تمہارا مقابلہ ہوگا وہ اس سے پہلے نہ جانے کتنے معصوموں کا لہو پی چکا ہے، لیکن اگر تم میری چند باتیں دھیان سے ذہن نشین کر لو تو تم اس صحرا اور جبروت کے درندہ نما کتوں کو شکست دے سکتے ہو۔ تمہیں صحرا میں جس سمت دوڑنے کو کہا جائے گا بظاہر اسے یہی تاثر ملے گا کہ اگر تم سیدھ میں دوڑتے رہے تو ریلوے اسٹیشن تک پہنچ جاؤ گے اور تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ یہ درست نہیں۔ اول تو یہ خونخوار صحرا 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع اسٹیشن تک پہنچنا ہی ناکام بنا دیتا ہے، لیکن بالفرض کوئی خوش قسمت اسٹیشن تک پہنچ بھی جائے تو وہاں اسے اکرم اپنا انتظار کرتا ہوا ملے گا، لہٰذا 15 منٹ تک لگاتار بھاگنے کے بعد ساتھ میں بڑے ٹیلے سے دائیں جانب کو مڑ جانا۔ کتے تمہاری بو پر اسی جانب پلٹیں گے، لیکن تب مقابلہ برابر کا ہوگا، کیونکہ ان کے لیے بھی تمہاری طرح یہ علاقہ بالکل نیا ہوگا۔ وہاں سے ٹھیک 7 میل کے فاصلے پر سرحد کی جانب سے آتی ایک نیم پختہ سڑک گزرتی ہے۔ اگر تم سڑک تک پہنچ گئے تو سمجھو کہ آدھی جنگ تم جیت گئے، کیونکہ سڑک پر مشرق کی طرف دوڑتے رہنے سے یا تو تمہیں فوج کی کوئی چوکی مل جائے گی یا پھر کیکڑا۔ میں نے حیرت سے دہرایا، کیکڑا؟ ہاں، صحرا میں مال برداری اور مسافروں کے لیے سرحد کی طرف سے جو کھلے ٹرک نما عجیب ہیئت کی گاڑی چلتی ہے اسے لوگ یہاں کیکڑا کہتے ہیں۔ یہ سواری تمہیں کسی بھی سرحدی بستی تک پہنچا دے گی جہاں سے تم اپنی مرضی کی جائے پناہ تک پہنچ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں مستقل بھاگتے رہنا ہوگا۔ پچھلے دنوں یہاں بارش ہوئی تھی، اگر قسمت نے تمہارا ساتھ دیا تو شاید راستے میں تمہیں کوئی برساتی جوہر مل جائے، لیکن ہوشیار رہنا، 2 گھونٹ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کی تو وہیں گر جاؤ گے۔ صرف ہونٹ تر کر کے آگے بڑھ جانا، اس شدید پیاس میں پانی بھی تمہارے لیے زہر ثابت ہوگا اور تمہارا دل بند کر دے گا۔ ایک اور ضروری بات، کوشش کرنا کہ صحرا میں دوڑتے وقت سانس منہ کی بجائے ناک سے لو اور سورج کو براہ راست دیکھنے سے مکمل گریز کرنا۔ جوتے اتار کر نیفے میں اڑس لینا، پھینکنا نہیں۔ پاؤں شروع میں گرم ریت میں جھلسیں گے،
لیکن تلووں کی جلد پوری طرح جل جانے کے بعد احساس ختم ہو جائے گا۔ پانی میسر آتے ہی کوئی رومال وغیرہ اچھی طرح بھگو کر سر پر باندھ لینا، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھاگتے رہنا۔ یہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے تمہیں اپنی زندگی کی دوڑ دوڑتے ہوئے ہی جیتنی ہے۔ اگر گناہ گاروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو میں آج زندگی میں پہلی اور آخری دعا مانگتا ہوں کہ خدا تمہیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔ خانوں کی آواز آنسوؤں میں رند گئی۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ مجھے رہ رہ کر سکینہ کے بوڑھے نانا نانی کا دھیان ستاتا رہا۔ اچھا ہی ہے کہ میں دوبارہ ان کا سامنا کرنے سے پہلے ہی صحرا کی ریت میں خاک ہو جاؤں، ورنہ میں انہیں کیسے بتا پاتا کہ ان کی لاڈلی سکینہ بھی اب اس مٹی کا حصہ بن چکی ہے۔ میں نے خانوں سے آخری سوال پوچھا، کیا تمہیں سکینہ کی قبر کا کچھ اتا پتہ بھی معلوم ہے؟ اس کے ورثہ کو اور کچھ نہیں تو اس کی لاحت کا نظارہ ہی نصیب ہو جائے تو شاید ان بد نصیبوں کو کچھ قرار مل سکے۔ خانوں کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ یہاں کم ہی خوش نصیب ایسے ہوئے ہیں جنہیں باقاعدہ کوئی قبر نصیب ہوتی ہے۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو۔ سکینہ کو تو شاید اسی احاطے میں دفنایا تھا۔ کیا؟ لفظ تھے کہ انگارے، میری سانسیں رکنے لگیں۔ اسی احاطے میں دفنایا تھا؟ ٹھیک سے یاد کرو، کہاں؟ یہ بہت ضروری ہے خانوں۔ خانوں نے اپنا سر پیٹا۔ ارے ہاں، یہی تو جگہ تھی۔ اسی برآمدے میں دائیں جانب سے 7ویں کوٹھڑی تھی۔ ہاں ہاں، 7ویں کوٹھڑی۔ ہاں، 7ویں کوٹھڑی میں ہی تو ہم نے اسے دفنایا تھا۔ خانوں کی بات سنتے ہی میں چکرا کر اپنی جگہ ڈھہ سا گیا۔ زمین کی گردش رک گئی، آسمان پلٹ گیا اور زمین اوندھی ہو گئی۔ مجھے جس کوٹھڑی میں قید کیا گیا تھا اس کا نمبر دائنی طرف سے 7واں ہی تھا۔ سکینہ اسی زمین کے نیچے دفن تھی جہاں میں اس وقت اپنا شکستہ وجود لیے بیٹھا تھا۔